ہمارے مہمان جناب مولانا ڈاکٹر سید نذیر زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب مولانا ڈاکٹر سید ناصر زیدی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Respected Dr. Ayubi Qadri, respected scholars, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. ذکر حسین کانفرنس کے آغاز میں میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا منہاج القرآن کی طرف سے کہ مینجمنٹ نے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اس موضوع پر، اور اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس کانفرنس میں ایک خاموش میسیج موجود ہے جس کو میں ذاتی طور پر بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ویسے تو علامہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب بھی دیں گے اور میں بھی اس حوالے سے گفتگو کروں گا. اسپوکن میسیج اس کانفرنس سے تو جائے گا، لیکن ایک خاموش میسیج جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی خاص فرقے کی یا کسی خاص مذہب کی میراث نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین کا پیغام آفاقی ہے. جس کا پیغام آفاقی ہوتا ہے، جس کا پیغام یونیورسل ہوتا ہے، جس کا پیغام کائناتی ہوتا ہے، وہ کسی زمان و مکان کی قید میں اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی شیعہ، کسی سنی، کسی مسلمان، بلکہ پوری انسانیت کے امام ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم امام حسین کو پریزنٹ اس طرح کریں کہ ہم ان کو کسی ایک فرقے سے مخصوص کرتے ہیں. یہ ہماری پرابلم تو ہو سکتی ہے، لیکن امام حسین کی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کا میسیج جو ہے وہ یونیورسل ہے اور کائناتی. میں نے جس قرآن کی آیت کی تلاوت کی، چونکہ اس کانفرنس کا نام ذکر حسین ہے اور علامہ رمضانی صاحب نے بھی اسی حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر قرآن کی ان آیات کی تلاوت کیوں کی گئی. اس کے پیچھے بہت اہم میسیجز موجود ہیں. جس وقت آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، یہ دشمن آپ کی جان کا پیاسا کیوں ہے، یہ دشمن آپ کے خون کو کیوں بہانا چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام جس پوزیشن میں تھے، جس سچویشن میں تھے، اگر آپ سائیکولوجیکلی سوچیں تو وہ مختلف قسم کا جواب دے سکتے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ بہت ظالم ہیں، یہ بہت وحشی ہیں، ان کو شرم و حیا نہیں ہے، ان کے پاس انسانیت نہیں ہے. لیکن امام حسین کا جواب بڑا عجیب ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا، شیطان ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور اس شیطان نے کیا کیا ہے، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور انہیں ذکر اللہ سے ذکر اللہ کو فراموش کروا دیا. یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ان کو ذکر اللہ کرنا چاہیے. تو بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ذکر اللہ کو فراموش کریں. یہ جو ہماری غفلت ہے اس کی وجہ سے یہ سارا صورتحال جو ہے سامنے آئی. تو امام علیہ السلام قرآن مجید کی سورہ فجر کی ظاہر آخری آیات میں سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اس آیت کے مصداق ہیں، اور احادیث اور روایات موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مقام نفس مطمئنہ پر فائز تھے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں نفس مطمئنہ کی یہاں پر ایکسپلین کروں اس کو، لیکن ہم ایک چیز کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ امام حسین کی مختلف صفات تھی. امام حسین نے کربلا کے میدان میں مختلف مقامات پر مختلف آپ کی شخص
شخصیت کے رخ تھے اور پہلو تھے. امام حسین نے اپنے صبر کا مظاہرہ بھی کیا. امام حسین کے اخلاص کو بھی دیکھ سکتے ہیں, امام حسین کی شجاعت اور بہادری کو بھی دیکھ سکتے ہیں, امام حسین کے عشق الہی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کربلا کے میدان میں امام حسین کی رحمدلی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن آخری وقت تک امام حسین کو افسوس تھا کہ ان کا دشمن اپنے ہاتھ سے جہنم میں جانے کا سامان کر رہا ہے. یہ ہم اور آپ اور طرح سے ہیں, ہم اپنے دشمن کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچ سکتے, لیکن امام حسین علیہ السلام رحمت خدا کی مظہر تھے اور وہ ہمارے لیے سب کے لیے درس ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی مختلف صفات ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ کربلا میں امام حسین کی اس صفات آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. یعنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے صبر حسین شجاعت حسین سے آگے نکلنا چاہتا ہے, شجاعت حسین صبر حسین سے آگے نکلنا چاہتا ہے, صبر اور شجاعت حسین اخلاص اور عشق حسین سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ کون سی صفات تھی کہ جس نے سب پر غلبہ حاصل کیا. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر ہم کربلا کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کی جس صفت نے سب پر غلبہ پایا, جس نے فتح حاصل کی, وہ اطمینان تھا جو آپ کے چہرے پر نظر آیا. وہ نفس مطمئنہ اور وہ اطمینان, اور یاد رکھیے گا میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کی آیت سے, اور اطمینان قرآن کی واضح طور پر حکم ہے قرآن کا کہ دنیا کی کوئی طاقت اطمینان قلب حاصل نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی شے, کوئی دولت و ثروت, کوئی پوزیشن, کوئی اقتدار, کوئی چیز انسان کو اطمینان قلب نہیں دے سکتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سوائے ذکر خدا کے کبھی انسان کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا. اور امام حسین علیہ السلام خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر اطمینان, دشمن کہتا ہے, راوی کہتا ہے کہ دشمن کی طرف ہے, وہ کہتے ہیں جو شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا امام حسین کے چہرے پر عجیب نورانیت دیکھتے ہیں. اس لیے کہ جو شخص اپنے مقصد کے قریب ہونا شروع کرتا ہے, جو شخص اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے لگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں. چونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں, مقصد یہ تھا کہ اپنے پروردگار سے ملنے جا رہے ہیں. لہٰذا ایسے وقت میں, اور دشمنی وہ کہ جو امام کو قتل کر رہا تھا, تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے وہ پیچھے ہٹ گیا. اس کو یہ خوف آیا اس نورانیت کو دیکھ کر, وہ امام حسین کو خنجر نہیں چلا سکتا. تو یہ تھا وہ مقام اطمینان قلب, اور ذکر خدا کے بغیر, ذکر اللہ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں دوسری اس کی طرف آ رہا, اسٹیج کی طرف اپنی تقریر کی 3 اسٹیجز ہیں, جس میں میں آخری اسٹیج میں امام حسین کے مقاصد کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ جو پرابلم ذکر حسین میں ہے, یعنی جو ہمیں مشکل نظر آتی ہے اسلامک سوسائٹی میں, وہ وہی مشکل ہے جو ذکر اللہ کے اندر ہے. جو مسکنسیپشن ہماری ذکر اللہ میں ہے وہی مسکنسیپشن ہماری ذکر حسین میں ہے. اس لیے کہ ذکر حسین جو ہے وہ دراصل اس کو ختم ہونا چاہیے ذکر اللہ میں, ذکر حسین کو منتج ہونا چاہیے ذکر اللہ پر, ذکر حسین کو اینڈ اپ ہونا چاہیے ذکر اللہ کے اوپر. اگر وہ وہاں پر ختم نہیں ہو رہا تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہمارے ذکر میں پرابلم ہے. ہم اگر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اور امام حسین کے ذکر کے نتیجے میں ہم ذکر اللہ تک نہیں پہنچتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذکر میں پرابلم ہے, اور ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا اپنی اپروچ کے بارے میں. جب امام حسین علیہ السلام مختلف مقامات پر کربلا میں اپنے مقصد کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو خطاب کرتے ہیں کہ من باذلا فینا محجتہ, جو شخص میرے لیے جان قربان کرنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے, خون کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے. یہ بات اگر حصہ ہے, اس سے ہی میسج ملتا ہے کہ امام حسین اپنی خاطر لوگوں کو بلا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ امام حسین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو, لیکن اس کا دوسرا پورشن بڑا امپورٹنٹ ہے. امام کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص میری خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے, پھر اگلی آگے چل کر امام کہتے ہیں وہ مؤتنا علی لقاء اللہ, اور تم میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ
وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کا بنیادی مقصد، لیکن ذکر بنیادی طور پر ذکر اللہ ہے. جہاں ہماری پرابلمز ہیں کہ ہم اس کو مسکنسیپشن ہے، وہی پرابلم یہاں پر بھی ہے ذکر حسین. جب ہم قرآن میں مختلف جگہ پر علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے آیت کا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر قرآن کی ساری آیات کو جمع کریں کہ جہاں ذکر اللہ کی بات آئی ہے تو بڑی ایک عجیب میسج ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ذکر اللہ کہتے کس کو ہیں. ذکر اللہ الفاظ کا نام نہیں، ذکر اللہ زبان سے اللہ کا نام لینے کا نام نہیں. قرآن یہ کہتا ہے جہاں جہاں تمہیں ٹائم نہیں ہے کہ میں آیات کا تذکرہ کروں، قرآن میں سمرائز ہی کروں گا کہ قرآن یہ کہتا ہے ذکر اللہ کا جہاں بھی لفظ ہے وہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ ذکر اللہ کا تعلق آپ کی تربیت نفس سے ہے. ذکر اللہ کا تعلق آپ کی ڈیولپمنٹ آف ہارٹ، ریفائنمنٹ آف ہارٹ، پیوریفیکیشن آف ہارٹ سے ہے. اگر یہ ذکر اللہ آپ کو پیوریفائی نہیں کر رہا، اگر یہ ذکر اللہ آپ کو ریفائن نہیں کر رہا اندر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر اللہ نہیں. پھر قرآن یہ کہتا ہے ذکر اللہ وہ ہے جو آپ کے لیے واضح نصیحت کا باعث بنے. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ ذکر جو خود ہے انسان کے لیے باعث نصیحت ہونا چاہیے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ذکر اللہ سے مربوط اگر کوئی ذکر اللہ کرتا ہے تو اس کی شدید وابستگی اپنے خدا سے ہونی چاہیے. اگر اس کی شدید وابستگی اپنے خدا سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر اللہ نہیں کر رہا. تو ذکر اللہ کو ساتھ ہی قرآن نے غفلت کے ساتھ اور نسیان کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو شخص غفلت کا شکار ہے وہی ذکر اللہ سے غافل ہے. تو غفلت خود اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک چیز پتہ ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے ایک چیز لیکن وہ غفلت کا شکار ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے. نسیان میں انسان فلی فراموش کرتا ہے، لیکن غفلت میں ایسا نہیں ہوتا. غفلت میں اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ذکر اللہ کو اگر ہم سامنے رکھیں، امام حسین کا ہم ذکر کریں اور امام حسین کی صفات کی ریفلیکشن ہماری ذات میں نہ ہو، نہ ہمارے اندر رحمت کا جذبہ ہو، نہ ہمارے اندر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا ہو، نہ ہمارے اندر آزادی حریت کی صفت موجود ہو، نہ ہم انسانیت کے لیے جو ہے ہمارے اندر درد ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا ذکر ہم کر رہے ہیں زبان سے، لیکن حقیقت ذکر اور چیز ہے اور لفظ ذکر جو ہے وہ اور چیز ہے. حقیقت توبہ اور چیز ہے، لفظ توبہ اور چیز ہے. حقیقت استغفار اور چیز ہے اور لفظ استغفار اور چیز ہے. امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم ان دونوں کو جدا کرنے کی صلاحیت کر رہے ہیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام کربلا میں مختلف جگہ پر اپنے مقصد کو بیان کرتے ہیں. ایک مقصد امام فرماتے ہیں کہ انی لا مخلوق شرن ولا بطرن ولا ظلم ظالمن اور انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و انی اريد ان امر بالمعروف ونهی عن المنکر. میرا مقصد نہ تو اقتدار کا حصول ہے، میرا مقصد نہ تو شر پھیلانا ہے، میرا مقصد نہ تو ظلم کرنا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پڑھا کروں. بہت اہم پیغام ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کون سی اصلاح امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نماز پڑھوانا چاہتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام روزہ رکھوانا چاہتے تھے؟ وہ نماز اور روزہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ رکھتے تھے. جو کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے تھے وہ مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر نمازی تھے، وہ حافظان قرآن بھی تھے. ان سے زیادہ آپ کو میں روزے نہیں رکھ سکتے. اور آج بھی جو اس وقت طالبان کی شکل میں موجود ہیں لوگ، وہ بھی عبادت کے لحاظ سے، لیکن امام حسین نے ایک پیغام دیا کہ میری اصلاح کا تعلق تمہارے ظواہر سے نہیں ہے، میری اصلاح کا تعلق تمہاری ظاہری عبادات سے نہیں ہے، میری اصلاح کا تعلق اس انسانیت سے ہے
جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میسج کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مقصد جو ہے وہ جہالت کو دور کرنا ہے. وہ جہالت کے جو عقل کی جہالت ہے لیکن انسان کی اخلاقیات کی پرابلم ہے. کبھی انسان حقیقت تک نہیں پہنچتا, کبھی انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس کا علم کم ہوتا ہے, اس کی اطلاع کم ہوتی ہے. لیکن کبھی انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے اندر اخلاقی پرابلم ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ تھیولوجیکلی میرے اور آپ سے بہت زیادہ مضبوط ہے. اس کی خدا شناسی میرے اور آپ سے بہت بہتر ہے, اس کی انبیاء شناسی بہت بہتر ہے. اس کی وہ کہتا تھا کہ مخلصین کو کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ یوم آخر پر مجھ سے زیادہ یقین رکھتا تھا. لیکن اس کے تکبر نے اور اس کے غرور نے اور اس کی اندرونی باطنی ماہیت نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ حکم خدا کی تعمیر کر سکے. یہی امام حسین علیہ السلام پیغام دینا چاہتے ہیں کربلا کے میدان میں کہ ہم حق اور باطل کو پہچانیں اور تشخیص دیں اور حق کا ساتھ دیں اگرچہ وہ ہمارے نقصان دیں. یہ وہ میسج ہے جو ہر لمحہ ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں بھی حق ہو ہم اس حق کا ساتھ دیں, ٹروتھ کا ساتھ دیں, لیکن پہلے ہم اس حق کو سمجھیں, بصیرت حاصل کریں, معرفت حاصل کریں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پہلے حق کو پہچانو تو اہل حق کو خود پہچان جاؤ گے, پہلے باطل کو پہچانو پہلے باطل کو خود پہچان جاؤ گے. آج کے انسانی معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اہل حق کے ذریعے سے حق کو پہچانا چاہتے ہیں. امیر المومنین یہ نہیں کہتے, اس لیے کہ اس میں پرابلم ہے. آپ کی اگر ایموشنل اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ ہو جائے, کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں آپ حق کو بھول جائیں گے, آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے. امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی میسج, امام علی علیہ السلام کا بھی یہی میسج کہ تم اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرو کہ تاکہ تم حق کی شناخت حاصل کر سکو اور خود کو سمجھ سکو تاکہ تم اہل حق کو بھی پہچان سکو. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یہ تھے جناب مولانا ڈاکٹر سید ناصر زیدی صاحب جو کینیڈا میں تشریف لائے اور ہمیں امام علی مقام کے صبر, شجاعت اور اطمینان کا تذکرہ کر رہے تھے اور کربلا کا میسج پہنچا رہے تھے. اب میرے علم میں ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. نہایت اختصار کے ساتھ چند ضروری اعلانات کرنے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب القرآن وکٹوریہ انشاءاللہ برابر والے ہال میں نماز مغرب کا اہتمام ہے. ہم باجماعت انشاءاللہ نماز مغرب برابر 7 والے ہال میں ادا کریں گے. میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ برابر والے ہال میں تشریف لیں. اور انشاءاللہ خطاب ڈاکٹر صاحب کا انشاءاللہ